پہ پوچھتے ہیں کہ جب کوئی بڑی مصیبت آتی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ بسا اوقات ماں باپ ہیں، ان کا جوان بچہ کسی ایکسیڈنٹ میں شدید زخمی ہو گیا یا کوئی دنیا سے رخصت ہو گیا، یکا یک کاروبار چلتا ہوا دھڑام سے نیچے گر گیا، گھر میں کوئی ڈاکہ پڑ گیا، سب کچھ جمع پونجی لٹ گئی۔ یہ جو بڑی مصیبتیں ہیں، بڑی آزمائشیں ہیں، یہ ہم پر کیوں آتی ہیں، کیسے آتی ہیں؟ بالعموم ایک قرآن کی آیت پیش کی جاتی ہے کہ جو کچھ تم پر وبال یا مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے۔ تو جب کبھی اس طرح کی کوئی پریشانی یا مصیبت آپ پر آن پڑے تو اس میں لازمی کہ انسان نے پہلے کچھ کیا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں یہ کچھ آ رہی ہوتی ہے، اور اس طرح کی مصیبتوں کو آدمی کیٹر کیسے کرے، کیونکہ اتنے گہرے زخم ہوتے ہیں، بسا اوقات لوگ حادثات میں پوری فیملی رخصت ہو جاتی ہے، تو یہ لگتا نہیں ہے کہ آدمی کو سہ سکے گا اس طرح کی مصیبتوں کو۔ اس معاملے میں ایک بندہ مومن کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان آپ نے سنایا ہے اس کا تو ایک خاص محل ہے، اس میں بالخصوص رسول اللہ کے مخاطبین کو یہ بتایا گیا ہے کہ تم جو اس وقت کرتوتیں کر رہے ہو اس کے کچھ نتائج نکل رہے ہیں، تو اس میں اللہ نے کیا کرنا ہے، یہ تمہارے کرتوتوں ہی کے نتائج ہیں۔ لیکن عمومی طور پر جب آپ غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کئی چیزیں اس کا باعث بن جاتی ہیں۔ اس پہ شبہ نہیں کہ بعض اوقات ہماری کوتاہیاں، ہماری غلطیاں، ہماری خطائیں، خاص طور پر اگر کسی آدمی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور وہ کمزور تھا، ضعیف تھا، تو بڑی مصیبتوں کی صورت میں مکافات یہاں بھی ہو جاتی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہر معاملے میں ہو جاتی ہے، ہر جگہ ہو جاتی ہے، ہر شخص کے ساتھ ہو جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کے مظالم کی وجہ سے، اس کی زیادتیوں کی وجہ سے، اس کے عدوان کی وجہ سے عبرت کا نمونہ بنا دیتے ہیں۔ تو یہ پہلو بھی ہے، اس لیے جب بھی کبھی اس طرح کی مصیبت آئے، تکلیف آئے، تو آدمی کو اپنی کوتاہیوں پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ یہ دنیا امتحان کے لیے بنی ہے، امتحان بقدر ظرف ہوتا ہے، یعنی آدمی کا اپنے پروردگار کے ساتھ جیسا تعلق ہے تو بعض اوقات اسی کے لحاظ سے امتحان بھی ہو جاتا ہے۔ یہ امتحان مختلف پہلوؤں سے ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شکر کے امتحان میں بہت سے لوگوں کو ڈالا گیا ہے، اللہ تعالیٰ بہت نعمتیں دیتے ہیں، بہت سرفرازی دیتے ہیں، بہت دنیا میں طاقت دیتے ہیں، علم دے دیتے ہیں، اقتدار دے دیتے ہیں، دولت دے دیتے ہیں، حسن دے دیتے ہیں، لیکن انسان بعض اوقات اس کی شکر گزاری کا حق ادا نہیں کرتا۔ اور اسی طریقے سے مصیبتیں، تکلیفیں آتی ہیں تو صبر کا تقاضا کیا گیا ہے، وہ نہیں کرتا۔ تو انسان کے ساتھ یہ معاملات آزمائش کے پہلو سے بھی ہوتے ہیں، اور آزمائش میں میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک قاعدہ نہیں بنا رکھا، وہ ہزار پہلوؤں سے ہوتی ہے، اشخاص کے لحاظ سے ہوتی ہے، ان کے مرتبے کے لحاظ سے ہوتی ہے، ان کی حیثیت کے لحاظ سے ہوتی ہے، اس دنیا میں ان کے بعض اعمال کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ وہ پروردگار ہی اس کے پیمانے رکھتا ہے، ہم تو ظاہر میں چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اندازہ نہیں کر سکتے کس پہلو سے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو شکر گزاری کا نمونہ بنانے کے لیے یہ کرتے ہیں، جیسے کہ حضرت ایوب کا معاملہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی نعمتیں دے رکھی ہوئی تھیں، حسن بھی تھا، جمال بھی تھا، دولت بھی تھی، خدم و حشم بھی تھے، لیکن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ سب چیزیں اس کو ملی ہیں اور اس کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو کیا بڑی بات ہے۔ تو ان کو ایک نمونہ بنا کے دکھایا گیا کہ نہیں، میرا بندہ حقیقی معنی میں میرا ہی بندہ ہے، اور اس کی شکر گزاری کی وجہ میرے ساتھ اس کا تعلق ہے، یہ نہیں کہ یہ سب چیزیں اس کو ملی ہوئی ہیں۔ تو گوناگوں اسباب ہیں جن میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، بس یہ ہے کہ بندے کو البتہ اپنی نگاہ ہمیشہ اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں پر رکھنی چاہیے۔ وہ اللہ سے اگر معافی مانگتا ہے، اللہ سے رجوع کرتا ہے، اگر کوئی گناہ ہوا ہے، کوئی خطا ہوئی ہے، کہیں کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کی تلافی کی کوشش کرتا ہے، تو زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ مصیبت اٹھ جاتی ہے۔ اسی طرح سے جب کوئی مصیبت یا تکلیف آ جائے تو اس موقع پر بندے کی تیاری کس درجے کی ہے، یعنی وہ آمادہ ہو گیا ہے، دل کی گہرائیوں سے آمادہ ہو گیا ہے، اس نے سمجھ لیا ہے کہ میرے رب کا فیصلہ ہے اور میں اس فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں، یا وہ اس سے گریز و فرار کے راستے اختیار کرتا ہے۔ تو اس کے لحاظ سے بھی مصیبت لمبی بھی ہوتی ہے اور کم بھی ہوتی ہے۔ تو سب سے بڑی چیز یہی کرنی چاہیے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو آدمی اپنی کوتاہیوں پر نظر کرے، درگزر، معافی، اپنے رب سے تعلق، غلطیوں کی تلافی، کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کی تلافی، اس کے لیے آخری اقدام کرنے سے بھی گریز نہ کرے۔ امید کی جا سکتی ہے کہ اس کا پروردگار اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے، وہ ضرور اس پر معافی کی نظر ڈالے گا اور اس کو معاف کر دے گا۔